گزشتہ مجلس میں جو حدیث پڑھی گئی تھی، اس حدیث میں افضل ترین انسان کی پہلی یہ نشانی بتائی گئی کہ اس کا دل پاک و صاف ہو، اور دل کے پاک و صاف ہونے کا یہ مطلب بیان کیا گیا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور 4 چیزیں اس کے دل میں نہ ہوں، گناہ نہ ہو اور ظلم نہ ہو۔ ان دونوں باتوں کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں ہوا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے رنجش نہ ہو، یعنی دل میں دوسرے کے لیے برائی چاہنا، دوسرے کا نقصان چاہنا، دوسرے کے لیے بدخواہی رکھنا، دوسرے کے لیے برے جذبات رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ کے نیک بندے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور جا چکے ہیں، ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ مومنوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ اور رنجش نہ ڈالیے گا، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی کے جذبات نہ ہو۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہر ایک کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کے لیے دل میں رنجش رکھتے ہیں، اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا نقصان چاہتے ہیں، اپنے چھوٹے سے دنیا کے مفاد کے خاطر یا اپنی انا کی تسکین کے خاطر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، اس لیے کہ سارے مسلمان بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے جو خطرناک حالات ہیں اور ہولناکی ان سے حفاظت ہو، تو دنیا میں اپنے دلوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے صاف کرنا ہو۔ اور آخری بات یہ بیان فرمائی کہ دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، یعنی کسی مسلمان کو، کسی شخص کو کسی خوشی اور نعمت میں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت چھن کر میرے پاس آ جائے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاذ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اس نعمت کا میں زیادہ حقدار ہوں، اللہ کی تقسیم میں یہ دخل اندازی کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ کسی کو بھی نعمت میں دیکھا جائے، حسد نہ کیا جائے، یوں دل میں سوچے اللہ اس کو مبارک کرے، اور اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نعمت سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔